رب زدني علما. رب زدني علما. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ابی عمر وقیل ابی عمرہ، یہ یا تو صحابی یا راوی کا شبہ ہو یا ابو عمر ان کے عمر لڑکے رہے ہوں یا عمرہ ان کی لڑکی رہی ہوں، کبھی ابو عمرہ کبھی عمر. سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ: قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، مجھے اسلام میں ایک ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے یا نہ پوچھوں. اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کا حرص، پیار رسول کے پاس آئے تو مفید سے مفید چیز پوچھنے کی کوشش کرتے تھے. اور ایسا بھی لگتا ہے کہ پیار رسول کے علاوہ اس زمانے میں بھی صحابہ تھے جو علم رکھتے تھے، اس علم کی روشنی میں فتویٰ بھی دیتے تھے، لوگ دوسروں سے بھی پوچھ لیتے تھے. ایسے بہت سے واقعات ہیں، ہر ایک کو تو میسر نہیں ہوتا تھا کہ پیار رسول کے پاس آ جائیں، لیکن صحابہ اسی چیز کا فتویٰ دیتے تھے جس کا علم ان کو ہوتا تھا پیارے رسول سے. تو بہرحال انہوں نے کہا ایسا مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر جامع ہو، اس پر عمل کروں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. قال قل، کہو آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر میں ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو. یہ نہیں کہ آج تو بڑے ہی ذوق شوق سے خشوع خضوع سے اللہ پر ایمان لائے، کل ڈھیلے پڑ جاؤ. نہیں، ہر چیز ایمان کی جو ایمانیات ہیں، اور یہ چیز میں نے ذکر کیا کہ ایمان کو جب اکیلا ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام، ایمان، احسان سب شامل ہے. اور اگر اسلام کے ساتھ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو دونوں کی الگ الگ تعریف ہو جائے. یہاں ایک جامع اسلام کی طرف پیارے رسول نے اشارہ فرمایا کہ اسلام کے امور پر عمل کرو، ثم استقم، پھر اس پر قائم رہو. استقامت، تو یہ استقامت جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے پر مداومت، یہ نہیں کہ آج تہجد پڑھنا شروع کیا کل چھوڑ دیا، آج مجلسوں میں بیٹھنا پڑھنا شروع کیا کہ دین میں علم زیادہ ہو کل چھوڑ دیا. نہیں، نیک کام میں ان احب الاعمال الی اللہ ادومہ، جس پر مداومت کی جائے. جمعرات اور یوم الاثنین کا روزہ رکھنا شروع کیا، اس کو بھی مستقل رکھو. ہر روزانہ نیکی میں بڑھتے جانے کا نام استقامت ہے. یہ ہے مطلوب ہر مسلمان سے کہ نیکی میں روزانہ مزید نیکی کرتا رہے، تھوڑا ہی کرے لیکن اس کو چھوڑے نہ، اس کے چھوڑنا شروع کر دیا تو اس کو پورا کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں فیشن میں، بہت سے بچے عربی زبان میں کہتے ہیں ہم استقامت سے پہلے ایسا کرتے تھے. فیشن یعنی التزام کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم نے التزام اپنے اوپر لازم نہیں کیا تھا دین کو تو ہم ایسا کرتے تھے ایسا کرتے. اس طرح کا ذکر کرنا بھی غلط ہے، اس طرح کا ذکر کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم گمراہی میں تھے، اب الحمدللہ ہم دین پر مستقیم اور مستمر اور ہمیشہ چلنے کا عزم ہم نے کر لیا ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ نہیں کہ آپ چپکے سے ایمان لے لیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ والایمان کا اعلان بھی کرو اور اس پر مستقل طور پر دائم قائم رہو. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ذکر کیا، ان الذین قالوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے جتنے لوازم ہیں پیارے رسول کے ماننے کے اور دوسرے تمام اوامر اور نواہی کے، وہ سب کرتے ہوئے اور اس پر مستمر رہے
تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غم ان کو لاحق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اگر ہم نیک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیک بدلہ ہی دے دیں گے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ اے اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دیے گئے ہیں اس پر استقامت کریں اور آپ کے ساتھ جنہوں نے کفر سے توبہ کیا ہے۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔